فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، یہاں تک کہ اب تو یہ عالم ہے کہ کوئی کسی طریقے سے تھوڑا قریب ہو جائے اور کوئی بات سننے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زمین پر زندہ واپس نہیں آتا. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی اب فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، تو تیز انگارہ وہ اپنے لیے پاتا ہے جو اس جن کو ہلاک کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، اور بے شک ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا یہ کوئی آفت کی علامت ہے. اشر، کیا یہ آفت کی دلیل ہے کہ آج آسمانوں پر یہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، کیا کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ارید بمن فی الارض، کہ جس کا ارادہ زمین والوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ آسمانوں کی حفاظت جو کی گئی ہے، کیا ان کے رب نے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ خیال کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے اس لیے بٹھا دیے گئے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جس میں لوگوں کی تباہی ہے، تو ہمیں پتہ نہ چلے اس لیے ہمیں جانے کی اجازت نہیں، یا پھر کوئی بہت بڑی بھلائی نازل ہونے والی ہے اس لیے ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں. لیکن کئی سال گزر گئے، ہم ان آسمانوں کے قریب اب نہیں جا سکتے. تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، آپ کا مقام ہے کہ آپ کی ولادت پاک کے بعد سرکش جنات کے لیے یعنی شیاطین کے لیے اب یہ ممکن نہ رہا کہ وہ آسمانوں کے قریب جا سکیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض نیک لوگ ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں یعنی گناہگار ہیں. تو جنات میں بھی نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم نے اپنے لیے مختلف راستے مقرر کر لیے. کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی مختلف راستوں پر ہے. قددا کے معنی پھٹے ہوئے، تو الگ الگ راستے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں. حقیقی اور سیدھا راستہ تو صراط مستقیم ہے جو جنت کا راستہ ہے. وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہرگز ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالی کی پکڑ سے اور گرفت سے ہم باہر نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز بھاگ کر ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی عذاب سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے. لیکن ان جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم سب اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان رکھے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ تو اسے کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی زیادتی کا خوف ہوگا. یعنی جو اپنے رب پر ایمان رکھے گا نہ تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور وہ راضی ہوگا تو اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. کیونکہ جب کوئی گناہگار شخص کافر ایمان لاتا ہے تو حقیقتاً اصول یہ ہے کہ ایمان لانے سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور کفر کے زمانے میں جو اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ نامہ اعمال میں نیکیاں بنا کر لکھ دی جاتی ہیں. اتنی برکتیں ہیں ایمان کی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے بعض مسلمان ہیں. وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو کوئی اسلام لائے،
فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو اس نے بہت دانائی کا فیصلہ کیا. جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور بہرحال جو ظالم ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ کفار راہ پر سیدھے رہتے، یعنی دین اسلام پر وہ قائم ہو جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں بہت پانی دیتے. مراد یہ ہے کہ ان کی تکالیف دور ہو جاتی، دنیا میں خوب رزق وہ پاتے، کثیر پانی پاتے، بہت زیادہ سکون پاتے. کفار مکہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو آخر کار 7 برس تک وہ بارش سے محروم کر دیے گئے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پھر یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ان نعمتوں پر ان کی آزمائش ہو کہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، قرآن سے، توحید سے، عبادت سے دور بھاگے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی جائے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام شریف میں جاتے تو کافر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت نہ کرنے دیتے، اور 360 بت انہوں نے نصب کیے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کرتے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا مت کرو. یعنی اے مشرکوں، مسجد الحرام تو اللہ کی ہے، تم طواف کرتے ہو لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے تم 360 بتوں کی پوجا کی نیت کرتے ہو. اس آیت کریمہ کا نزول مشرکین مکہ کے رد میں ہے. لیکن جب انسان ایک کانسیپٹ بنا لیتا ہے، ایک نظریہ، پھر وہ قرآن پاک کا مطالعہ اس نظریے کے تحت کرتا ہے، پھر ہر آیت کو گھما پھرا کر اسی نظریے پہ لے جانا ہے، تو ایسے موقع پر قرآن پاک کے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے، غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر غلط جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا یہ اس آیت میں منع کیا گیا، لہذا یہ آیت انہی لوگوں کے لیے جو یا غوث اعظم کہتے ہیں. کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے اگر منع کیا گیا ہے تو پہلا یہ سوال ہے کہ مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. تو اگر مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا منع ہے یا اے کہنا منع ہے تو پھر مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی تو ضروری ہے. اچھا، ان سے کوئی پوچھے کہ میں مسجد میں ہوں اور کسی سے کہتا ہوں اے بھائی ذرا